تمام اور مکمل کرنے سے مراد ختم کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب یہاں مطلب یہی ہے کہ 70 کا جو انہوں نے عدد ذکر کیا ہے 70 کا، مطلب یہ ہے کہ مخصوص یہ 70 نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ سابقہ امتوں کی تعداد یا سابقہ محدثین کی تعداد، مفسرین کی تعداد 70 تک پہنچتی ہو، یا اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت میں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت کی ہے، حضرت باز ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ، وہ کہتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہی ہو سکتا ہے کہ تتمون 70 امتاً انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، صدق رسول النبی الکریم الامین۔ احادیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین عالیہ ہیں، خوش قسمتی کی بات ہے، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد نجم الحسن صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں جہاں حدیث کی باتیں آتی ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ یا جتنے بھی راوی ہیں صحابہ کرام جو یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سامنے بٹھا کر صحابہ کرام نے سامنے بٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بھی دیکھے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ بھی نوٹ بھی کیے، دل و دماغ میں بھی جگہ دی، کتنے خوش نصیب ہیں۔ ایک مقام ہے حدیث کا، حدیث کی اپنی قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، مرفوع بھی ہے، مکتوب بھی ہے، معدل بھی ہے، غریب بھی ہے، جتنی بھی قسمیں عزیز وغیرہ، یہ اس کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو خود سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے، ٹھیک ہے، یا ان یعنی حدیث معنعن، یعنی اس طرح، یعنی میں نے حضور سے انہوں نے اس طرح آگے چلتا گیا، میں نے فلاں سے، میں نے فلاں سے، میں نے آخر میں سلسلہ جا ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ بہرحال ساری حدیث کی قسمیں ہماری سر آنکھوں پر، لیکن مقام ابو ہریرہ کا بھی اپنی جگہ ہے، مقام حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی اپنی جگہ ہے، مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی اپنی جگہ ہے، مقام حضرت جتنے روایات کی ہیں جتنے صحابیوں نے، سب کا اپنی اپنی جگہ پر مقام ہے، کیونکہ ساروں نے رسول اللہ کے جلوے بھی دیکھے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زبان مبارک سے وما ینطق عن الہویٰ والے الفاظ بھی سنے اور ان کو پھر تحریر بھی کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث طیبہ کے نور سے منور فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کو حدیث پاک کے نور سے منور فرمائے، اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ، رواه ابن ماجہ والبیہقی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم واستغفر ربي من كل ذنب واتوب اليه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کریں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطاء والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو خطا، بھول اور ہر او چیز معاف فرمائی جہاں تے انہوں کو مجبور کیتا گیا۔ خطا ضد ثواب دی غلطی انسان کو تھی ویندی ہے جگو تھا، اور اندے تے سراح صاحب مصنف سراح انہوں نے اندے تے بحث کی دی ہے، اور بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ خاد زیر نال خطون یا خطیاتہ، یہ سارے گناہ گوا دن اندے تے بہت ساری ابحاث خطا دے ہوتے، لہذا ہر وہ چیز جہاں تے انسان کو مجبور کیتا وین سکتا ہے
یا غلطی جیڑی ہوندی ہے وہ غلطی ہوندی ہے، کوئی بندہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کریندا، غلطی تھی ویندی ہوندی ہے۔ یہ شریعت مطہرہ دے وچ ان دی معافی بھی ہے۔ استاداں دے سامنے لب کوشائی یہ جسارت ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ سارے سراں تے تا دیر قائم و دائم فرماوے۔ سارے استاد محترم مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ومتعنا اللہ بطول حیاتی، طلاق دی کتاب لکھی ہے، طلاق دے مسائل، اندے وچ انہوں نے بڑی بحث فرمائی ہے، کہیں شے کو کہیں تے مجبور کرنا، کہیں غلطی تے کہیں کو مجبور کرنا، جی میں طلاق دے مسائل دے وچ اکراہ ہے، اکراہ دے وچ یعنی کہیں کو مجبور کر کے طلاق دیونا، انہیں تو تے انہاں احکام نازل فرمائے بھی اندے تے کیڑے کیڑے احکام نازل تھیندن جاری تھیندن، انہاں وقت پوری تفصیل بیان کیتی ہے کیڑی کیڑی شے تے کیا اکراہ تے طلاق تھیندی ہے کہ نہیں تھیندی۔ تو غلطی بھی ایک قسم دی بعض اوقات کہیں دی مجبوری دی وجہ کو غلطی تھیندی ہے، یعنی بھی عمل نیت دا عمل دا دخل ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیات تے ہے، اور بعض اوقات انسان جان بوجھ کے کریں دے ان کو غلطی نہیں آکھ سکتے، ان کو غلطی نہیں آکھ سکتے۔ اس واسطے خطا دیاں ود قسمیں ہیں، ایک خطا اجتہادی ہوندی ہے جہدے تے انسان کو ثواب بھی مل دے، اندر شریعت دے وچ عمل دخل ہے، لیکن یہ غلطی کرنا اور غلطی بھی سوچ سمجھ کے کرنا، پتہ بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، وقت کرنا یہ غلطی نہیں، اندے تے گناہ دا مستحق تھی ویندے بندہ۔ جی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ غلطی کیسے ہے، گناہ کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيْحَكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل پر دستک دے، استفتے قلبہ کا، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل بھی مفتی ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جے ویلے کوئی بندہ گناہ کریں دے، کوئی گناہ کریں دے، صاف ظاہر ہے ان کی مثال دنیا داری جگہ ڈٹھی وجہ چوری کریں دے یا شراب پیندے یا بیا کوئی ایسا کام کریں دے جیرا شریعت مطہرہ دے اندر ٹھیک نہیں، سود کھان دے، کیا وہ گناہ کریں دے ویلے سارا دے سامنے کریں دے یا لک کے کریں دے؟ اگر زنا کریں دے یا شراب پیندے تو وہ لک کے کریں دے تاکہ کوئی دیکھ نہ گھنے، اگر ادھا چنگا ہوئے ہا تو وہ زہرن کرے ہا، لوگ کے اس واسطے کرتے ہیں چونکہ گناہ ہے۔ اس واسطے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيْحَكَ فِي صَدْرِكَ، اپنے دل سے پوچھ، اور جو چیز تیرے دل پر آ کر دستک دے وہی گناہ ہے۔ دستک دینا، کسی چیز کا دل پر آ کر آواز لگانا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو بندہ سوچ سمجھ کے کام وہ کرتا ہے اور وہ دور ہو جائے اگر اس کو عقل و شعور ہے۔ تو خطا بھی اسی طرح کی ہے، یعنی بھول چوک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں معاف ہے، اور اس میں اب آگے ماہ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، اس میں پھر اعتکاف کے مسائل بھی ہیں، اور روزے کا بھی اسی طرح ہے، بھول چوک اگر کسی نے پانی پی لیا اس پر بھی احکام نازل ہوتے ہیں اور جاری ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن بحر بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امۃ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی، رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ حضرت بحر بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہوئے سنا کہ تم ان 70 امتوں کو مکمل کر رہے ہو جن میں سے تم بہترین اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم ترین ہو۔ یہ حدیث امام ترمذی نے بھی روایت کی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور دارمی شریف میں بھی ہے۔ بعض ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ، ہا کے زبر کے ساتھ اور یا سکون کے ساتھ، حیدہ بے نقطہ ہا، یعنی ہا پر پھر زبر بھی ہے اور یا ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہے۔ یہ تابعی ہیں،
کشیری ہیں، اور ان سے حضرت سفیان ثوری اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محدثین نے ان سے روایت کیا ہے، اور ان کی روایت کردہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل نہیں کی ہیں، ذکر نہیں کیے، یعنی صحیحین میں یہ روایت نہیں ملتی ان کی، البتہ صحابہ سنن نے ان کی روایت بیان کی ہیں۔ اب اس سے مراد یعنی امت کا ذکر ہے، امت سے مراد تمام امت ہے، خواہ وہ خاص ہو یا وہ خواہ عام ہو، ایک بات، یا امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، سب امت اس میں شامل ہے، یعنی ون ٹو آل، ساری امت اس میں داخل ہے، کیونکہ ہر ایک کو سابقہ امتوں پر حسن اعتقاد، ایمان پر ثابت قدمی اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے والہانہ محبت اور مرتد ہونے اور دائرہ اسلام سے خارج نہ ہونے اور اس جیسے دیگر امور پر سارا کا سارا یہ ساری امت اس میں شامل ہے۔ اور خیر سے مراد خیریت ہے، اور خیریت تامہ، یعنی خیر تامہ، کامل خیر اس میں شامل ہے، یعنی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اب اس میں سب شامل ہے خیر امت میں۔ اب خیریت تامہ کاملہ مخصوصہ یہاں مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ مہاجرین مراد ہیں، لیکن وجہ تخصیص ظاہر نہیں کی، اور حق یہ ہے کہ یہ عام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے 70 سے مراد کثرت، یعنی 70 کا ذکر اکثر ملتا رہتا ہے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ مخصوص کیا چیز ہے، یعنی 70 کا، تو خاص طور پر یہ تعداد تو مراد نہیں، لیکن 70 کا استعمال اس معنی میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ اکثر جمہور اور مشہور امتوں کی تعداد 70 تک پہنچتی ہو، اس وجہ سے بھی 70